بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو نیچے اس کی روایت آ رہی ہے، زیادہ اس میں چلیں گے تو یہ بھی یعنی 30 کے قریب اس طرح کے غلام بھی نکل آئے، اور اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا فیصلہ فرمایا کہ اب اس طرح کی لا حاصل جنگ کا کوئی فیصلہ نہیں پیدا نہیں ہے، لہذا ہم واپس چلتے ہیں۔ وقال مرتن نقفل فقال اغدوا علی القتال، پر جب آپ نے فرمایا چلو بھائی اگر تمہیں چلنا پسند نہیں ہے، واپسی ساحل میں پسند نہیں ہے تو اغدوا علی القتال، پھر صبح کو تم قتال کرو، صبح تم قتال کے لیے چلو۔ فغدوا فاصابهم جراح، پھر وہ گئے ان کو پھر زخم لگے۔ فقال، آپ نے پھر فرمایا انا قافلون غدا انشاء اللہ، ہم بابا کل واپس چلیں گے۔ جب اس دن زخم لگے تو زخم لگنے کے بعد جب حضور نے واپسی کا اعلان فرمایا، فأعجبهم، ان کو پھر صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان بڑا پسند آیا۔ فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سی پر ہنسی آئی، ضحک فرمایا۔ حضرت سفیان فرماتے ہیں مرتن تبسم فرمایا۔ حضرت حمیدی فرماتے حدثنا کلہ بالخبر، یہ سب کی سب ہمیں اس طرح کی بتلائی گئی، ضحک کی بھی خبر اور تبسم کی بھی۔ فرما بھی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا منذر قال حدثنا شعبہ ان عاصم قال سمعت ابا عثمان قال سمعت سعدا وهو اول من رمى بسهم في سبيل الله، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا جو تیر خدا کی راہ میں جس نے چلایا تھا، وہ ابا بکرت، اور حضرت ابا بکرہ، ٹھیک ہے، ابو بکر، یہ ہے ابا بکرہ، اس کا نام ہے نفع بن مہران، اس کا نام ہے۔ ابا بکرہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی کنیت رکھی تھی ابا بکرہ۔ بکرہ کہتے ہیں صبح کے ٹائم کو، چونکہ یہ صبح طائف کے قلعے کو پھاند کر آیا تھا، اور بکرہ کی معنی حضرت مدنی رضی اللہ برکتہ نے فرمایا ہے، بکرہ کہتے ہیں کہ کوئی رسی دیوار پر کسی قلعے پر لٹکا کر چڑھے اور چڑھنے کے بعد اسی رسی کے ذریعے نیچے اتر کر کے آئے، اسی کو کہتے ہیں بکرہ۔ تو چونکہ یہ اس طرح قلعے سے جو نکل آیا تھا اپنے ساتھیوں سمیت 30 کے قریب جو ساتھی تھے اس کے ساتھ غلام، وہ ان کے ساتھ اس ذریعے نکل آیا تھا، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام رکھا ابا بکرہ۔ یعنی صبح اسی طرح سیڑھی سے کراس کر کے، رسیوں کے ذریعے کلاس کر کے، جمپ کھا کر اس طرح جو ہے وہ ہمارے پاس آیا ہے ابا بکرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لحاظ سے ان کا نام رکھا، کنیت رکھی، نام جو اصل ان کا تھا وہ نفع تھا۔ یہ ابا بکرہ وہی ہے زیاد کا رضائی بھائی، مسلم شریف میں تم نے روایت پڑھی ہوگی، اور اسی روایت کی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر الحاق کا اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیاد کا اپنے باپ کے ساتھ الحاق کیا تھا، اس کا یہ الحاق کرنا خامخواہ کے لیے تھا، اپنے سیاسی مضبوطی کے لیے، قوت حاصل کرنے کے لیے کیا تھا۔ زیادہ تم نے مسلم میں یہ بات پڑھی ہوگی، اس میں یہ روایت آتی ہے یا آئے گی، وہ اس میں یہ ہے وہی زیاد کا یہ بھائی ہے، وہ زیاد وہی ہے وہ جس کا بیٹا عبید اللہ بن زیاد جس نے کربلا کا میدان جو ہے وہ گرم کیا اور کربلا کے میدان میں اس طرح کے مظلوموں کو شہید کیا، یہ وہی ہے، اسی سے اسی کا تعلق ہے، یہ اسی کا بھائی ہے حضرت ابا بکرہ جس کا نام نفع ہے۔ وکانہ تصور حسن الطائف، وہ کراس کر کے آئے تھے، پھاند کر آئے تھے طائف کے قلعوں کو، فی اناسن، بہت سارے لوگوں کے ساتھ، بہت سارے غلاموں کے ساتھ۔ فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پس تشریف لائے حضور کے پاس، وقال سمعنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں کہنے لگے ہم نے سنا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے تھے، من ادعا الی غیر ابیہ، جو ایک دعوی نسبت کرتا ہے اپنے ابا کے علاوہ کسی اور کی طرف، وہو یعلم، اور وہ جانتا بھی ہے کہ یہ اس کا بیٹا نہیں ہے، فالجنت علیہ حرام، اسی آدمی پر جو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرتا ہے اس پر جنت حرام ہے۔ تو یہ چونکہ زیاد کے بارے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا تھا، اس موقع پر حضرت ابا بکرہ نے یہ حدیث بیان کی تھی کہ اس طرح اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو الحاق کرنا تھا وہ الحاق گواہیوں کی بنیاد پر تھا، کافی ساری گواہیاں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ چکی تھیں، آ چکی تھیں، جن گواہیوں کی بنیاد پر زیاد کو اپنا بھائی قرار دیا تھا، اپنا بھائی بنایا تھا، جبکہ ابا بکرہ کو اس چیز کی خبر بھی نہیں تھی۔
کیا مسئلہ ہے، کیا صورتحال ہے، لیکن صحیح بات جو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، جو روایت حدیث جو سنی تھی، ان کو انہوں نے بیان کر دیا، اور یہ آخر دم تک حضرت ابا بکرہ زیاد سے ناراض رہے، اور اس سے ان کا تعلق کمزور رہا، اور اس کے اس عمل پر وہ غصے تھے ان پر کہ تو نے یہ غلط کیا ہے۔ وجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال سمعنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم يقول من ادعى الى غير ابيه وهو يعلم في الجنة عليه حرام فالجنة عليه حرام فقال هشام اخبرنا معمر عن عاصم بن ابي العالية وابي اسمان النهدي قال سمعت سعدا وابا بکرۃ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں سے قال عاصم قلت لقد شهد عندك رجلان حسبك بهما، بے شک حاضر ہیں تیرے پاس دو شخص، یعنی سعد بن اسد اور ابو بکرہ بھی، حسبک بہما دونوں تیرے واسطے کافی ہیں، قال اجل ہاں، اما احدما فاول من رما بسهم فی سبیل اللہ، ایک ان میں سے حضرت سعد تو وہ ہے جس نے پہلا تیر اللہ کی راہ میں مار چلایا تھا، واما الاخر فنزل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا حضرت ابا بکرہ وہ اتر کر آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، 23 من الطائف، اور اس طرح کا 33واں شخص یہی تھا، 30 اور کچھ 33ویں شخص یہ حضرت ابا بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طائف کا قلعہ کراس کر کے آئے تھے، یہ دونوں اس طرح کے برگزیدہ لوگ تھے، انہوں نے یہ بات نقل کی ہے۔ اس طرح اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرنا، جس کو متبنہ کہا جاتا ہے، یہ ویسے اگر کوئی متبنہ لے لے تو اس کے متبنہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس متبنہ کے نام پر اپنے کاغذات کو ٹرانسفر کرنا یہ سب سے بڑی جہالت ہے، اور جب اس طرح کی کوئی آدمی کرتا ہے پھر بعد میں اس کو بھگتتا ہے۔ آدمی چھوٹا بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو معصوم ہوتا ہے، ہر آدمی اسی کو پیار دیتا ہے، وہ بھی اسی کو اپنا بیٹا بنا کے بیٹا کرتا پھرتا ہے، لیکن جب دانت نکالتا ہے، اس کے سینگ نکلتے ہیں، پھر پتہ لگتا ہے، پھر جب اس کے سینگ نکلتے ہیں پھر آتے ہیں مولویوں کا متھا کھاتے ہیں کہ میرا بیٹا تو نہیں تھا، میں نے اس کو ایسے ہی بنا دیا۔ بھائی جیسے بنا دیا تو جان، تیرا کام جانے، ہم اس کو کیا کریں، جا کر سرکار سے تبدیل کروا، نادرہ سے تبدیل کرا، ہمارے ہاتھ میں تو نہیں۔ پھر مولویوں جو متوں کے انداز ہوئی، تو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، یعنی اپنے کاغذات اس کے نام پر، باپ کی ولدیت اپنے نام پر نہیں کرنی چاہیے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، اس کے منفی اثرات پڑتے ہیں۔ باقی اگر اس کو کچھ دینا ہے تو یہ دے دو، خام خواہ کے لیے اس کو باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوخ کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ فرما به قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا ابو اسامہ عن برید بن عبد الله عن ابي بردہ عن ابي موسى قال كنت عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو نازل بالجعرانہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے جعرانہ میں، بین مکہ والمدینہ، وہ مکے اور مدینے کے درمیان وہ جعرانہ کا مقام ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کی غنیمتوں کو جمع کرنے کے لیے فرمایا تھا، یہ ہے وہ جعرانہ کا مقام۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس ہوئے، طائف سے واپس ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ میں تشریف لائے۔